جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیر ڈیجیٹل اور میں ہوں ملک یامی نوان۔ ناظرین، آج آپ کو ایک ایسی کہانی سنانی ہے جس کا تعلق 1400 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ آج بھی ہم اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں جس معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ناظرین، ہم نے 1400 سال میں کیا سیکھا؟ ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سیکھا، جو بیٹی کے آنے پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ادب اور احترام میں اپنی بیٹی کو ویلکم کرتے تھے۔ آج ناظرین، حوا کی بیٹی کو سرعام گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ میری مراد بلوچستان کے اس واقعہ سے ہے جو ایک نوجوان جوڑا جس نے حال ہی میں 1.5 سال پہلے اپنی زندگی کا آغاز کیا اور پسند کی شادی کر لی۔ ناظرین، کیا اس معاشرے میں پسند کی شادی کرنا کوئی جرم ہے، کوئی گناہ ہے؟ زنا کو تو ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں، اور شادی جو نیک عمل ہے اس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ انتہائی دل دکھی ہے اور ایک عجب سا پریشانی کا ماحول چل رہا ہے۔ مجھے وہ ویڈیو بھول ہی نہیں رہی جو میں نے کل سے سوشل میڈیا پر دیکھی کہ ایک ایسی نہتی عورت جو اپنی مقتل گاہ تک خود پیدل چل کر گئی اور اس نے حوصلے کے ساتھ کئی گولیاں اپنے جسم پر کھائیں، جبکہ اس کا قصور کوئی نہیں تھا۔ اور اس کا ایک جملہ ناظرین، اس نے کہا، تمہیں گولی مارنے کی اجازت دیتی ہوں۔ یہ ناظرین گونج گیا ہر طرف، یہ فکرہ پوری دنیا میں گونج گیا۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ سب سے ہاٹ ٹاپک یہ بنا ہوا ہے۔ ناظرین، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دوں کہ یہ جوڑا بلوچستان کے ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والا جوڑا تھا۔ انہوں نے اپنی مرضی کی پسند کی شادی کر لی، 1.5 سال پہلے شادی کر لی ہے۔ 1.5 سال کے بعد لڑکا لڑکی کے والدین میں سے کسی ایک نے ان کو کہا کہ آپ آ جائیں، آپ کی دعوت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ صلح کرتے ہیں، ہم اپنے گھر میں آپ لوگ آ کے رہیں، ہمیں آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ یعنی کہ جھوٹ کی بنیاد پر ان کو گھر بلایا گیا اور گھر بلا کر ان دونوں کو جرگے کے حوالے کر دیا۔ یعنی کہ شیر کے آگے آپ نے زندہ مرغیاں رکھ دیں کہ آپ اس کو کھا جائیں۔ ان نہتے دونوں میاں بیوی کو جرگے کے سامنے پیش کر دیا گیا اور جرگے نے فیصلہ دے دیا کہ ان کو سرعام مار دیا جائے۔ ناظرین، کب تک ہم یہ چیزیں برداشت کرتے رہیں گے کہ کبھی کاروکاری کے چکر میں سندھ میں بچیوں کو سرعام سنسار کر دیا جاتا ہے، کبھی ان کے اوپر کاروکاری کا الزام لگا کر ان کی جائیداد ہتھیا لی جاتی ہے۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں 70% وڈیرا سسٹم ابھی بھی چل رہا ہے۔ یہ وڈیرا سسٹم ختم کرنے کے لیے کس کو آنا پڑے گا؟ کون ہوگا مرد مجاہد جو وڈیرا سسٹم سے ٹکر لے گا؟ لیکن یہاں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے، یہی تو وڈیرے ہیں جو ہماری اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، جو ہمارے ملک کا قانون بنا رہے ہیں، یہی ملک چلا رہے ہیں۔ اس لیے ناظرین، یہ وڈیرا سسٹم ختم نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے چند مہینے پہلے کراچی میں اسی طرح کا ایک دل خراش واقعہ ہوا۔ لڑکا لڑکی نے پسند کی شادی کی اور ماموں کے گھر جا کے رہ رہے تھے، تو لڑکا لڑکی کے وارثان میں سے کوئی وہاں پہنچا، مخبری ہو گئی ہوگی کہ یہاں رہ رہے ہیں، تو ظالموں نے لڑکا لڑکی دونوں کو گولیاں مار دی، ماموں کو بھی مار دیا۔ ناظرین، یہ وہ دل خراش واقعات ہیں جن کی روک تھام کے لیے ہمیں قانون نافذ کرنا پڑے گا، قانون پہ عمل کروانا پڑے گا۔ لیکن کون کرے گا؟
مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت سے ہم کبھی باہر آ سکیں گے۔ آج بھی خیبر پختونخوا میں جرگہ سسٹم کے فیصلے کو مانا جاتا ہے، سندھ میں جرگہ سسٹم کے فیصلے کو مانا جاتا ہے، بلوچستان میں جرگہ سسٹم کے فیصلے کو مانا جاتا ہے، تو پھر یہ عدالتیں بند کر دیں، عدالتوں کو تالے لگا دیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ججز کو اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں دینے کی، گھر دینے کی، تنخواہیں دینے کی، پھر یہ سارے فیصلے جرگے خود ہی کر لیں۔ اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں ناظرین، ایسے واقعات جو زرق اور شیتل کو قتل کر دیا گیا، ایسے واقعات پاکستان میں روز ہوتے ہیں لیکن رپورٹ نہیں ہوتے۔ یہ تو 2-2.5 مہینے کے بعد کیس رپورٹ ہو گیا، کسی نے چھپ کے یہ ویڈیو بنا لی ہوگی تو یہ منظر عام پر آ گئی۔ میں ڈیلی سینکڑوں ایسے معاملات دیکھتا ہوں جن کو رپورٹ ہی نہیں کیا جاتا، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ویڈیو سوشل میڈیا پر آ جاتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری قوم کتنی بے حس ہے، اور آج بھی ہم زمانہ جاہلیت میں رہ رہے ہیں۔ اگر آپ بلوچستان کی تاریخ پڑھنا چاہیں ناظرین تو آپ ایک ایسا ڈرامہ دیکھ لیں جس کا نام تھا جانگلوس۔ یہ ہمارے بچپن کا ڈرامہ ہے، ہم نے پی ٹی وی پہ اس کے بے شمار سیریل کو دیکھا۔ اس میں بلوچستان کا پورا کلچر دکھایا گیا ہے کہ کس طرح یہ لوگ غریب اور مساکین لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، کس طرح وہاں پہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، ان کو کاروکاری کا الزام لگا کے ان کو سرے عام سزائے موت دے دی جاتی ہے۔ اس میں ساری چیزوں کو اجاگر کیا گیا ہے، اور اس وقت 1960 میں جب یہ ڈرامہ پی ٹی وی پہ لگا تو اس کی پہلی قسطیں جو ہیں ان کو تو بین کر دیا گیا تھا۔ پھر جا کے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اس کو ایڈٹ کر کے دوبارہ انہوں نے پھر وہ ڈرامہ سیریل شروع کی، اور وہ اس دور کا ٹاپ آف دی لسٹ ڈرامہ تھا۔ یہ ڈرامے ناظرین ہماری ذاتی زندگی پہ بنائے جاتے ہیں، ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی شیتل اور زرق جو لڑکی تھی، زرق لڑکا تھا اور شیتل لڑکی تھی، ان دونوں کو عید الاضحیٰ سے چند دن پہلے یا چند دن بعد سرے عام گولیاں مار کر مار دیا گیا جی۔ اب ان کی قبر کشائی ہو رہی ہے، اب ان کا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 13 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، جرگے کا سربراہ بھی گرفتار ہو گیا ہے۔ ہوگا کیا؟ کیا ان دونوں کو انصاف ملے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو انصاف ملے گا۔ یہ بات آج ہائی لائٹ ہو گئی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ بہت بڑا ایشو بن گیا ہے۔ چند دن گزریں گے ناظرین تو یہ آواز دبنا شروع ہو جائے گی۔ کیا مرنے والوں کو واپس لایا جا سکتا ہے؟ ان کو زندہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ کیا ان کو انصاف مل سکے گا؟ کیا آنے والے دنوں میں پاکستان میں اس چیز کی کوئی گارنٹی ہے کہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات روز ہوتے ہیں لیکن روک تھام کوئی نہیں ہے، کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن میں سوشل میڈیا کی وساطت سے یہ گزارش کروں گا حکومت بلوچستان سے، اور جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے بلوچستان میں انصاف فراہم کر رہے ہیں، وہ اس بیٹی کو انصاف فراہم کریں۔ اس کا خون رائیگاں نہیں جانا چاہیے، اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہونی چاہیے۔ بتایا یہ جا رہا ہے ناظرین کہ جرگے نے دونوں کو سرے عام گولی مارنے کا حکم دے دیا، اور یہ جرگہ سسٹم جو ہے آج بھی پنجاب کے جنوبی پنجاب جو ہمارا ہے، پاکستان کا جو جنوبی پنجاب ہے، وہاں بھی یہ سسٹم چل رہا ہے۔ وہاں بھی جو وہاں کے وڈیرے ہیں ان کا حکم چلتا ہے، ان کے حکم کے مطابق ایسے ہی فیصلے کیے جاتے ہیں جو میڈیا پہ نہیں دکھائے جاتے، جو اخبارات میں شائع نہیں ہوتے۔ کیا ہمیں اس طرح کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟
کہ یہ معاملات دوبارہ نہ ہوں، کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے جس کے تحت یہ بے گناہ لوگوں کا قتل عام بند کیا جائے۔ ناظرین، بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہاں زنا عام ہے اور نیکی کا کام ہے شادی، اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے شادی۔ شادی سے روکنے والے کون ہیں آپ؟ شادی سے پہلے اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کیا تو آپ ان کو سزا دیں۔ اگر انہوں نے شادی کر لیا تو وہ تو ایک مقدس رشتے میں بندھ گئے، اب آپ ان کو سزا دینے کیوں جا رہے ہیں؟ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ اپنے ضمیر کو خوش کر رہے ہیں؟ آپ لوگ تو مردہ ضمیر کے مالک ہیں، آپ کو تو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ اسی طرح ان کو چوک چوراہے میں لٹکانا چاہیے۔ یہ جو 13 لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اللہ کرے ایسا نظام ہو کہ اسی چوک چوراہے میں لے جا کر ان کو بھی گولیاں ماری جائیں۔ تو یہ حوا کی بیٹی جو ناجائز ناحق قتل ہو گئی، یہ اپنا خون تلاش کر رہی ہے، کس کے ہاتھ پہ ہے اس کا خون؟ اس شخص کو، اس جرگے کے سربراہ کو سر عام پھانسی دینی چاہیے، اسی طرح گولیاں مارنی چاہیے، تاکہ پوری دنیا میں ایک میسج جائے کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا چاہیے۔ آج تک کے لیے اتنے ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، کمنٹس، یہ ہمارا حق ہے، یہ ضرور کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو اس سے زیادہ بہتر اور انفارمیشن سے بھری ہو۔ کل تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔